کیا الٹراساؤنڈ جو ہے بیماری کو 100% ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو 100% پتہ چل جاتی ہیں، جس طرح پتے میں پتھری کی شکایت۔ اس میں جو ریڈیشن ہوتی ہے یہ ایکس رے سے یا سی ٹی اسکین سے کیسے مختلف ہوتی ہے؟ جو الٹرا ساؤنڈ ویوز ہیں وہ استعمال کرتی ہیں ساؤنڈ ویوز کو ایز کمپیئر ٹو سی ٹی اسکین اینڈ ایکس رے، جس میں ریڈیشن یوز ہوتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکس دل ہیلتھ کیئر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ ضامرہ عظمت۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الٹراساؤنڈ۔ ویسے تو الٹراساؤنڈ ایک عام ٹیسٹ ہے، پر اس کے ارد گرد بہت سے سوالات اور الجھنیں جو کہ مریضوں کی ہوتی ہیں، آج انہی باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفظہ، جن کا تعلق جو ہے وہ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر حفظہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ نے بہت ہی بیسک اور امپورٹنٹ ٹاپک چنا ہے ڈسکشن کے لیے، جو جتنا عام ہے اتنا ہی ضروری ہے۔ بالکل۔ تو ایسا ہے کہ ہم اس پہ تھوڑی تفصیلی بات کریں گے کہ عوام کی کیا سوالات ہوتے ہیں۔ آپ اس وقت کوشچن کیجیے گا، پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں ساتھ ساتھ۔ ایسے ہے۔ اچھا، سب سے پہلا جو میرا سوال یہ ہے کہ الٹراساؤنڈ ہوتی کیا ہے اور یہ ہمارے جسم کی جو ہے وہ پکچر کس طرح سے جو ہے وہ لیتی ہے؟ صحیح۔ الٹرا ساؤنڈ ہمارا ایک بہت ہی بنیادی، بہت ہی بیسک ٹیسٹ ہے جو ہم پیشنٹس پہ پرفارم کرتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ مریض کو مسئلہ کیا درپیش ہو رہا ہے۔ اس ٹیسٹ کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں ساؤنڈ ویوز کو، جن کو آواز کی لہریں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ لہریں جسم کے اندر جو ہے وہ جاتی ہیں۔ ہم اس میں ایک جیل کا استعمال کرتے ہیں، جیل باڈی کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ ایک ٹرانسڈیوسر پراپ، میں یہاں پہ تھوڑی سی ٹرمینالوجی یوز کر رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کو اس کو ایکسپلین بھی کر دوں گی اور ہمارے سننے والوں کو بھی سمجھ آ جائے گا۔ ایک ٹرانسڈیوسر پراپ ہوتا ہے جو ان ساؤنڈ ویوز کو، آواز کی لہروں کو جنریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس جیل وہ ایک میڈیم پرووائڈ کرتا ہے، اس میڈیم کے تھرو یہ ساؤنڈ ویوز باڈی کے اندر جاتی ہیں۔ پھر ہم جس آرگن کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس سے ٹکرا کے واپس اسی ٹرانسڈیوسر پراپ اسی مشین کے حصے میں واپس آتی ہیں اور ہم اسکرین پہ ایک تصویر دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ پرفارم کیا جاتا ہے۔ اچھا، میرا یہ ہے کہ دوسرا سوال کہ بار بار الٹراساؤنڈ کرانا جو ہے وہ محفوظ ہے؟ ہاں، الٹرا ساؤنڈ ایک سیف ٹیسٹ ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ریڈیشن، ٹھیک ہے، تابکاری لہریں جن کو بولتے ہیں، وہ انوالو نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک سیف ٹیسٹ ہے۔ ہم اپنے پیشنٹس کو بھی ایڈوائز کر دیتے ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم۔ ہمارے پاس جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کا بھی ملٹیپل ٹائم اسکین کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایز سچ کوئی ریڈیشن ایکسپوئر، کوئی رسک آف ہیزرڈ نہیں ہے۔ تو یہ ایک سیف ٹیسٹ ہے اور جس کو بار بار بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ریڈیشن ہوتی ہے یہ ایکس رے سے یا سی ٹی اسکین سے کیسے مختلف ہوتی ہے؟ اچھا، جو ایکس رے میں ہم ریڈیشن، تابکاری لہریں یوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہم استعمال کرتے ہیں ایکس رے میں اور سی ٹی اسکین میں، ٹھیک ہے، اور جو الٹرا ساؤنڈ ویوز ہیں وہ استعمال کرتی ہیں ساؤنڈ ویوز کو، ٹھیک ہے، جن کو آواز کی لہریں بھی کہا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں جو ساؤنڈ ویوز یوز ہوتی ہیں بیسیکلی وہ ایک ٹرانسڈیوسر پراپ کے تھرو جنریٹ ہوتی ہیں اور ان کا باڈی میں ایز سچ کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ملٹیپل ٹائم بھی سیفلی کروایا جا سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو سی ٹی اسکین اینڈ ایکس رے، جس میں ریڈیشن یوز ہوتی ہے اور وہ ریڈیشن جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہہ لیں کہ ایٹم یا میٹل سے، ٹھیک ہے، اور جو ہماری باڈی کے لیے ہارمفل ہوتی ہیں اور ان کا ایک لمیٹڈ ایکسپوئر سے زیادہ ایکسپوئر ہو تو خدا نخواستہ کینسر جیسے امراض ہوتے ہیں، کینسر جیسے امراض، ان کی بھی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں آج کل الٹراساؤنڈ کو لے کے چل رہا، کیا الٹراساؤنڈ سے جو ہے وہ کینسر پھیلتا ہے؟ نہیں، یہ واقعی ایک مسکنسیپشن ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کینسر کو پھیلاتا نہیں ہے، بلکہ انیشلی ہمارے پاس ایک بہت بیسک سا ٹیسٹ ہے نا۔ ہم جب الٹرا ساؤنڈ پیشنٹ ہے ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہم ایک بہت چھوٹی سی ایگزامپل یہاں پہ لے لیتے ہیں کہ فیٹی لیور کو، ٹھیک ہے، بہت کامن ہے، بہت عام ہے، پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں۔ آج کل جو جتنا جنک لیا جا رہا ہے، جتنا جو ہے وہ جنک فوڈ کامن ہے، تو ایون کہ جو ٹین ایجرز ہیں وہ بھی فیٹی لیور کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو الٹرا ساؤنڈ بہت بیسک ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو بہت جلدی پک کر لیتے ہیں فیٹی لیور کو، جس کی ملٹیپل آگے سٹیجز ہیں۔ جو ارلی پک نہ ہوں تو خدا نخواستہ پہلے جگر کے گرد سوزش کاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جگر کی سوزش ہوتی ہے، اس کے بعد جگر میں سے کچھ ہارمونز، انزائمز نکل رہے ہوتے ہیں، ان کا اخراج زیادہ ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ انفلیمیشن کے بعد اسکارنگ یعنی جگر سکڑنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی تیسری سٹیج آتی ہے جس میں یہ کینسر کی وجہ بنتا ہے، فیٹی لیور۔ تو الٹرا ساؤنڈ ایک بہت ہی بیسک اور ضروری ٹیسٹ ہے جس نے کافی چیزوں کی تشخیص کو آسان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم بہت جلدی ڈائگنوسس تک، یا کہہ لیں کہ ایک فرسٹ اسٹیپ بن جاتا ہے ڈائگنوسس پہ پہنچنے کا۔ سو الٹرا ساؤنڈ سیف ہے اور ریکمینڈ بھی کرنا چاہیے جن پیشنٹس کو ضروری ہوتا ہے، جن کے لیے۔ سوال جو ہے آپ سے یہ ہے
کیا الٹراساؤنڈ جو ہے وہ بیماری کو 100% جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں یہ بیماری ہے؟ الٹرا ساؤنڈ دیکھیں سب سے بار بار یہی بات ہو رہی ہے, الٹرا ساؤنڈ ایک بنیادی ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے, وہ ایبڈومینل پین کی کمپلین کے ساتھ آ رہا ہے, اس کے پیٹ میں درد ہے بار بار, تو ہم یہ پہلا ٹیسٹ ہے جو ہم کروائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس ٹیسٹ کے تھرو ہمیں پتہ چلے گا کہ مریض کو مسئلہ کیا ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو 100% پتہ چل جاتی ہیں, جس طرح بیسک پتے میں پتھری کی شکایت ہے, ٹھیک ہے, اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ہم الٹرا ساؤنڈ کی بیس پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں, ہماری جو فائنڈنگز ہوتی ہیں اس کی بیس پہ سرجن یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آگے انہوں نے پیشنٹ کا آپریٹ کرنا ہے یا پھر ان کو فالو اپ پہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جو الٹرا ساؤنڈ کی معلومات ہوتی ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں. اس کے لیے پھر ہمیں مزید ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ خدا نخواستہ یہ جو فائنڈنگ یا یہ جو مسئلہ ہمیں ملا ہے وہ کینسر ہے, کینسرس ہے, یا پھر کوئی عام سی ہے چیز ہے جس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں یا فالو اپ پہ بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک نارمل اور اب نارمل جو الٹراساؤنڈ ہوتی ہے, یہ عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا اگر وہ خود اپنی رپورٹ دیکھتا ہے تو؟ صحیح, ایک پیشنٹ ہے, وہ ریڈیولوجسٹ کے پاس آتا ہے, اس کو آپ اس کے فزیشین نے الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ کرا, ٹھیک ہے, سے ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ کہ آپ نے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے پیٹ درد کے لیے, ٹھیک ہے. انہوں نے فائنڈنگس ایک رپورٹ فارم میں ریڈیولوجسٹ نے ان کو لکھ کے دے دی. اب اینڈ پہ اگر ریٹن ہے کہ ان ریمارکیبل اسکین یا نارمل اسکین, تو اس کا مطلب پیٹ میں ہم جگر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں گردے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ مثانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ جو ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ بالکل نارمل ہیں, اور ان کے اندر کسی قسم کا کوئی ساخت میں, ٹھیک ہے, ان کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوکیشن میں کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ باڈی میں اپنی نارمل جگہ پہ موجود ہیں, ان کی ساخت نارمل ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی بھی قسم کا, جس طرح اور سے لیور کا ہی ہم ایگزامپل لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو لیور میں آ جاتا ہے کہ اس کی جو لیور ہے وہ زیادہ برائٹ ہے, اس کی چمک زیادہ ہے, یہی فیٹی لیور کی علامت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر ان دیٹ کیس پیشنٹ کو پتہ چل جائے گا کہ گریڈ 1 فیٹی لیور ہے, یہ اب نارملٹی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں سے پھر اس نے دیکھنا ہے, وہ اپنے فزیشین کے پاس جائے گا جو اسے گائیڈ کریں گے کہ آیا کہ آپ نے ابھی صرف ڈائٹ پلان کے تھرو, واک اور ایکسرسائز کے تھرو اسے مینیج کرنا ہے, یا پھر ابھی آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی اسٹیج کے فیٹی لیور ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے, اگر تو کسی نے 2000 روپے والی کرا لی الٹراساؤنڈ, ٹھیک ہے, تو وہ تو اتنی زیادہ جو ہے مفید نہیں ہے, یا ٹھیک ہے اس کا رزلٹ اتنا جو ہے ویلڈ نہیں ہے. اگر وہی الٹراساؤنڈ اگر آپ 5-6 ہزار والی جگہ سے کراتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے, تو کیا ایسا ہے کہ 2000 میں یا 5000 میں فرق آ جاتا ہے؟ اچھا, یہاں پہ اس کوشچن کا جو آنسر ہے نا وہ ہم 2 طرح سے لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے کہ یہ مینٹیلٹی ہماری پبلک کی مینٹیلٹی ہے کہ جو مہنگی چیز ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز, سم ٹائمز جب ہم مہنگے سیٹ اپس پہ جا کے الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو ہمیں جو مشینری یا ایکسپوئر ملتا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ مشین اچھی ہوتی ہے. لائک اب ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ آگے 2D کہہ لیں, 3D 4D اور 5D فارمس میں بھی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے ہم صرف جس طرح 3D میں ہم جو ایبڈومینل اسکین کہہ لیں یا آبسٹیٹک اسکین, جس میں ہم بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں, اس میں ہم بونز اسیس کر سکتے ہوتے تھے, کوئی کروموسومل جو ہے وہ انوملیز پک نہیں ہوتی تھی. اب جو ہمارے پاس 4D 5D اسکینز آ گئے ہیں, اس میں ہم ایک آؤٹر لیئر جو اسکن ہے بچے کی وہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ اس کی جلد کیسی ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے تو مشینری امپروو ہو رہی ہے, اور جو مشینری میں امپروومنٹ ہے اوبویسلی پھر وہ جو ہے وہ چارج کرتے ہیں اس کا, ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ مہنگا الٹرا ساؤنڈ کرا رہے ہیں تو آپ کو اس سے بینیفیشیل صرف ان کو ملے گا, ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا, جو پیشنٹ الٹرا ساؤنڈ کرا رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا, اور فائنڈنگز جو ہیں وہ جلدی پک ہو جاتی ہیں, امپروو پک ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جو ہیں یہ الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹیز ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں, یا ابھی بھی ہم اس پرانی مشینریز پہ ہی ہیں؟ نہیں, گورنمنٹ الٹرا ساؤنڈ میں الٹرا ساؤنڈ اب پہلے سے کافی جو ہے وہ ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے. پہلے ہمارے پاس بیسک اگر 2D 3D مشین الٹرا ساؤنڈ مشینز اویلیبل تھی, تو اب جو ہمارے DHQs ہیں
ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں ان میں ہمارے پاس ڈاپلر مشینس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, ہم الٹرا ساؤنڈ میں آگے ملٹیپل الاسٹوگرافی, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ 5D اسکینس کہہ لیں وہ اویلیبل ہو گئے ہیں. تو کچھ جو بڑے ہاسپٹلس ہیں لائک میو ہاسپٹل, گنگا رام, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, یہاں پہ ڈاپلر مشینز اویلیبل ہیں جو خون کے بہاؤ کو دیکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور اچھی سے اچھی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں امپروو ہوتی جا رہی ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بھی. ناظرین, مجھے پوری امید ہے کہ آج کے سوالات جو ہیں آپ کے لیے مفید رہے ہوں گے. دیکھتے رہیے ڈاکس دل ہیلتھ کیئر.